ہم میں سے اکثر لوگ آیت الکرسی کو ایک عادت کے طور پر پڑھتے ہیں، نماز کے بعد، سوتے وقت یا کسی خوف کے لمحے میں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم واقعی جانتے ہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ آج ہم آیت الکرسی کو صرف الفاظ کی حد تک نہیں بلکہ معنی، مقصد اور اثر کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ قرآن کی آیات صرف زبان سے ادا کرنے کے لیے نہیں ہوتی، وہ دل بدلنے کے لیے ہوتی ہیں۔ آیت الکرسی کا آغاز ہوتا ہے اللہ لا الہ الا هو، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ جملہ صرف توحید کا اعلان نہیں، یہ دل کی صفائی، یہ انسان کے دل سے ہر وہ سہارا نکال دیتا ہے جو اللہ کے علاوہ ہو۔ ہم زندگی میں کتنے ہی سہارے بنا لیتے ہیں، کبھی انسان، کبھی دولت، کبھی عہدہ، کبھی اپنی عقل، مگر آیت الکرسی سب سے پہلے یہ سکھاتی ہے کہ اصل سہارا صرف اللہ پاک ہے۔ جب دل اس بات کو مان لے تو خوف کی جڑ کمزور ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا گیا الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور وہ سب کو سنبھالنے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنی دو صفات بیان فرما رہے ہیں، حی اور قیوم، یعنی وہ زندہ ہے اور دوسروں کو زندگی دینے والا، وہ خود قائم ہے اور پوری کائنات کو تھامنے والا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ خود کو اکیلا سمجھنے لگتا ہے۔ جب مسئلہ بڑھتا ہے تو دل کہتا ہے اب میرا کوئی نہیں۔ آیت الکرسی اسی سوچ کو توڑتی ہے، یہ کہتی ہے تم اکیلے نہیں ہو، تمہارا رب ہر لمحہ تمہیں سنبھال رہا ہے۔ پھر فرمایا لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند۔ یہ جملہ ہر اس دل کے لیے ہے جو یہ سوچتا ہے کہ شاید اللہ میری حالت نہیں دیکھ رہا۔ اللہ کبھی نہیں سوتا، وہ کبھی غافل نہیں ہوتا۔ تم رو رہے ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ کوئی نہیں سن رہا، مگر آیت الکرسی کہتی ہے تمہارا رب جاگ رہا ہے۔ پھر فرمایا لاہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کا ہے۔ یہ آیت انسان کی ملکیت کا غرور توڑ دیتی ہے۔ ہم کہتے ہیں میرا گھر، میرا کاروبار، میرا مسئلہ، مگر قرآن کہتا ہے سب اللہ کا ہے۔ جب انسان یہ مان لے کہ سب کچھ اللہ کا ہے تو شکایت کم ہو جاتی ہے اور صبر بڑھ جاتا ہے۔ پھر فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے۔ یہ آیت انسان کو اپنی حیثیت یاد دلاتی ہے، نہ کوئی تعلق، نہ کوئی سفارش اور نہ کوئی زور، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے۔ یہ یقین انسان کو جھکا دیتا ہے، اور جو جھک جائے وہی محفوظ ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا یعلم ما بینی ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے، یعنی تمہارا ماضی، تمہارا مستقبل، سب اللہ پاک کے علم میں ہے۔ تم جس بات سے ڈر رہے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے، تم جس غم کو چھپا رہے ہو وہ بھی اللہ پاک جانتا ہے۔ یہی علم مومن کو سکون دیتا ہے۔ پھر فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، انسان اللہ کے علم میں سے صرف اتنا ہی جانتا ہے جتنا اللہ چاہے۔ یہ آیت عقل کے غرور کو توڑتی ہے۔ ہم بہت کچھ جانتے ہیں مگر سب کچھ نہیں، اور جب انسان اپنی لا علمی مان لے تو وہ اللہ پر چھوڑنا سیکھ جاتا ہے۔ پھر فرمایا وسیع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دل خود بخود جھک جاتا ہے۔ جس رب کی کرسی پوری کائنات سے بڑی ہو، اس کے سامنے انسان کا مسئلہ کتنا چھوٹا ہوگا۔ اور آخر میں فرمایا وَلَا يُحِيطُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، نہ اس سے تھکاوٹ ہوتی ہے نہ بوجھ، وہ بلند ہے، وہ عظیم ہے۔ یہ آخری الفاظ انسان کو مکمل بھروسہ سکھاتے ہیں۔ اب ذرا فضائل کی بات سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے، اس کے اور جنت کے درمیان سوائے موت کے کوئی رکاوٹ نہیں۔ ایک اور حدیث میں آیا جو شخص سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے ایک محافظ مقرر فرما دیتا ہے۔ مگر یاد رکھیں یہ فضائل تب ہی ظاہر ہوتے ہیں جب دل بھی شامل ہو۔ آیت الکرسی ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ ہم مضبوط ہیں،
یہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمارا رب مضبوط ہے۔ جب یہ بات دل میں بیٹھ جائے تو خوف کمزور ہو جاتا ہے اور سکون بڑھ جاتا ہے۔ آخر میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ پاک ہمیں آیت الکرسی سمجھنے والا بنا، اس پر یقین کرنے والا بنا اور اس کے مطابق جینے والا بنا۔ ہمارے دلوں سے خوف نکال دے اور اپنے سوا ہر سہارے سے بے نیاز کر دے۔ آمین۔